अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में सियासी तकसीम, जिसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं, बड़ी गहरी हो चुकी है जब से पीटीआई मंजर आम पे आई है। अब इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि तकरीबन तमाम रिवायती सियासी क़ुव्वतें एक तरफ हैं और पीटीआई दूसरी तरफ है, और ख़ास तौर पे तहरीक अदम एतमाद पेश होने और उसके कामयाब होने के बाद से इस तकसीम में मज़ीद शिद्दत आ गई है। उसकी वजह से ज़ाहिर है हर घर में बहस मुबाहिसा भी होता है, ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी बहस मुबाहिसा हो रहा है बड़ी शिद्दत के साथ, और इसका लामहला असर हम मीडिया पे भी देखते हैं। मीडिया हाउसेस में भी ये तकसीम या जर्नलिस्टों के माबैन ये तकसीम बड़ी वाज़े नज़र आ रही है, और इसी हवाले से हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसी सहाफ़ी के साथ हम करवाएं, एंकर के साथ, कि जो ऐसे चैनल में हैं जिनको पीटीआई का हामी कहा जाता है, कुछ लोग उसको पीटीआई का माउथ पीस भी कहते हैं। उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसको लिंक जोड़ा जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सहाफ़ी और एंकर के साथ गुफ्तगू करके उनसे मालूम किया जाए कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं रोज़ाना के अपने काम काज के दौरान। हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मारिया मेमन साहिबा हैं, आप इनको देखते हैं ARY चैनल पे, और सियासी जितनी भी कवरेज है बाकायदा शो भी करती हैं, फिर खुसूसी ट्रांसमिशंस का भी हिस्सा बनी रही हैं। और ज़ाहिर है अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, चौधरी ग़ुलाम हुसैन की तरह इनको भी वो म्यूज़िक फेस करना पड़ता है जो कि बहैसियत मजमूई चैनल को करना पड़ रहा है। तो मारिया, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये बताइएगा कि आपको ये मखसूस जो सिचुएशन है मैंने बयान की है, इसमें किस किस्म के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है? आई थिंक ये सूरत हाल जो मीडिया की तकसीम होने की बात आप कर रहे हैं वो 2014 से शुरू हो चुकी थी। वो बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था पाकिस्तान की सहाफ़त में। उस वक्त लोगों ने अपनी अपनी साइड्स चुन ली थी, बड़ा वाज़े तकसीम थी, और मुझे बड़ा अफसोस है उस वक्त मीडिया जो था एक बेहतर रोल अदा कर सकता था। उस तकसीम की वजह से बहुत सारी स्पेस मीडिया ने ख़ुद भी खोई है, क्योंकि वो एक दूसरे को अंडरमाइन करते रहे। किसी एक पे बुरा वक्त आया, किसी एक को अगर रियासती ताकतों ने दबाया या उनके साथ ज़्यादती की, तो मीडिया के दूसरे धड़े ने ना सिर्फ उनको उनकी वैलिडिटी पे सवाल उठाया, उन लोगों के ट्रॉमा को, बल्कि उनके मजाक भी उड़ाया। सो अब टेबल टर्न हो गए हैं। अब जो दूसरा धड़ा है उस पर बुरा वक्त आन पड़ा है, और दूसरी साइड से मैं देख रही हूँ कि ठट्ठे दोबारा उड़ाए जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। तब कहते थे जी, जैसे ऑन रिकॉर्ड हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब और इमरान रियाज के, हमें बुलाकर वीडियोस दिखाई गई, फाइलें दिखाई गई, जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपनी राय कायम की और अपनी कन्विक्शंस की बेसिस पे उन्होंने वो पोजीशंस लीं। अब उन्होंने आकर बोला जी कि ये क्या हुआ हमारे साथ। दूसरी तरफ देख लें तो जो दूसरे धड़े के सहाफ़ी हैं उनको बुला के वीडियोज़ और फाइल्स सब कुछ दिखाई जा रही हैं। वो कह रहे हैं हम अपने कन्विक्शंस के बेसिस पे, हम एक खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत समझते हैं, तो वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सो अगेन हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हमने कभी सवाल नहीं पूछा कि जो फाइल्स और वीडियोस हमें बुला के दिखाई जा रही हैं ये किस कैपेसिटी में हैं, और अगर इतने ठोस सबूत हैं तो उस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, आप हमें क्यों दे रहे हैं, अदालतों में जाके पेश करें। ये जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक कर दी जाती हैं मीडिया में, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस एम्बिट ऑफ लॉ के तहत अगर कोई चैलेंज करना चाहे किस इदारे के पास जाए, कैसे इसको क्वेश्चन करें। तो ये वो अहम सवाल हैं जो सहाफ़ी नहीं पूछ रहे, और बड़ी ही लेज़ीली हम जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं। हर कोई नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुला के चीज़ें दिखाई गई, उन्होंने नहीं उसके हवाले से सहाफ़त में नहीं, उनकी सहाफ़त में वो काम नहीं झलका है। सो ऑब्वियसली एक पोलराइज सोसाइटी है, उधर से ही उठ के लोग आते हैं। हमारी इंक्लिनेशंस भी हैं, हमारे कन्फर्मेशन बायसेस भी हैं, हमारी पोजीशंस भी हैं, और कहीं ना कहीं हम उनकी बेसिस पे अपने तज्ज़िये और अपने प्रोग्राम्स को अलाइन करते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये बड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर कोई सहाफ़ी समझता है कि वो PMLN के मौक़िफ़ के करीब उसके मौक़िफ़ उससे अलाइन करता है,
تو کوئی بات نہیں ہے, یہ اسپیس ہمیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے ہے. جینونلی بھی لوگوں کی کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جس کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں الائن کر جاتی ہیں. فار ایگزامپل اس وقت ایک صحافیوں کا ایک طبقہ ہے جن کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے. سو ٹھیک ہے, اگر وہ خان صاحب کے ساتھ اس موقع کے اوپر کھڑے ہیں یا ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں تو شاید وہ اس کو سمجھتے ہیں, تو ان کو وہ اسپیس دینی چاہیے. ہر ایشو پہ ہر چیز پہ بیلنس ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کی اپنی پرنسپل پوزیشنز ہوتی ہیں. میرے کچھ ایشوز کے بارے میں لبرل ویوز ہیں, تو میں زبردستی کھینچ کے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے چکر میں کنزرویٹیو یا بیچ میں لانے کی کوشش نہیں کروں گی. میرے ان ایشوز کے بارے میں لبرل ویوز ہیں. آئین کے جو ہے وہ ہر ملک میں سپریم ہے, میں اس میں بلیو کرتی ہوں. تو اگر آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے. وائلنس کے اگینسٹ کوئی بیلنس نہیں ہے. ریپ وکٹم ہوگا تو کوئی بیلنس نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا ریپ وکٹم. تو ہر چیز میں بیلنس یا توازن نہیں ہو سکتا ہے ایز لانگ ایز آپ انسائٹمنٹ آف کسی کے خلاف اکسائیں نہیں, کسی کو تشدد کرنے پہ. یہ میرا ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے. مذہب کا استعمال نہ کرے خاص طور پہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پہنچوانے کے لیے. ادر دین دیٹ آپ کی کنوکشنز ہیں, آپ کی پوزیشنز ہیں, ضرور لیجئے. لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اگلے بندے کے اپنے ویوز کیا ہیں, اور وہ سبسکرائب کرتے ہیں اپنے اپنے فیوریٹ ویو کو. اچھا ماریہ, یہ بتائیے گا کہ نظریات, بنیادی جمہوری اقدار اور ذاتی پسند ناپسند یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے, وہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بنیادی جمہوریت کے پیشہ ورانہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس پہ میرا خیال ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس حد تک پروفیشنل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ حالیہ ہفتوں میں بہت ذکر ہوا کہ ہمیں فائلیں دکھائی گئیں اور ہم نے اس کے حوالے سے رپورٹ کر دیا. تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو فائلیں دکھائی گئیں یا مخصوص خبر ان تک پہنچائی گئی اور انہوں نے اپنے قارئین کے لیے آرٹیکل کے ذریعے یا ٹی وی پروگراموں کے ذریعے وہ من و ان آگے نشر کر دی, فارورڈ کر دی, بغیر یہ سوال کیے ہوئے یا بغیر اپنی کوئی تحقیق کیے ہوئے. اب آپ کی نظر میں یہ کس حد تک ایک مناسب رویہ ہے جب آپ یہ کہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں فائلیں دکھائی تھیں اور آپ کی محبت میں ہم نے وہ خبریں لوگوں تک پہنچا دی تھیں؟ کیا اس قسم کا جو بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے کوئی دوسری جماعت ہے, پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, آپ کے پاس بطور ایک پیشہ ور صحافی کے جب کوئی خبر لے کے آتا ہے تو کیا یہ رویہ مناسب ہے کہ آپ اس کو من و ان اس کو نشر کر دیں, یا اس حوالے سے اپنی تحقیق کر لیں, یا پھر اس سے کاؤنٹر سوال یعنی جوابی سوال ضرور کریں اپنی تسلی کے لیے؟ فائلیں دکھائی بھی ان لوگوں کو جاتی ہیں ایک سرٹن ایشو کے بارے میں جن کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ ان کی انکلینیشن یا ان کے جو خیالات ہیں ایک سرٹن نظریے کے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو یہ صحافی انہوں نے کہا کہ ہم نے خود بھی کنونس ہو کے ان سے پھر شوز کے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیمرے کے اوپر نا اگر آپ کو کوئی کچھ آپ سے کوئی کچھ کروائے تو وہ کیمرے کی اسکرین پکڑ لیتی ہے کہ ہی ڈز ناٹ مین اٹ اور شی ڈزنٹ مین اٹ. کیمرا از اے ویری اوتھینٹک تھنگ, بہت ظالم چیز ہے. تو اگر جس چیز کے بارے میں آپ خود کنونس نہ ہو نا, وہ آپ ٹی وی کے اوپر اپنے ویور کو کنونس نہیں کر سکتے. اگر آپ بہت ہی بڑے فنکار ہوں گے کہ اگر آپ دل سے اس بات کو نہیں مانتے اور آپ کیمرے پہ لوگوں کو کنونس کرنا چاہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو تھے کنونسڈ ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی آڈینس کو قائل کیا. اب ایک سرٹن طریقے کی فائلیں انہی کو دکھائی جائیں گی جو پہلے انہی عقائد پہ کنونسڈ ہوں گے نا, ان کو دوسری طرف کی فائل تو نہیں دکھائی جائے گی. ابھی بھی یہ بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے کہ کس کو کس طریقے کی کس قسم کی فائلز کون دکھا رہا ہے کس قسم کے ایجنڈے کے لیے. سو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے صحافیوں کو فائلیں دکھائے گی, دے چوز ناٹ ٹو ڈو دیٹ, اٹ واز دیئر چوائس. جنہوں نے یہ چوز کیا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کنوکشنز کی بیسس پہ کیا. سو فیئر انف. اب جب یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں تو اٹس دیئر فائٹ ٹو فائٹ, اٹس دیئر کویسچنز دیٹ دے آر آسکنگ. ان کی اپنی کنوکشنز کی بھی جنگ ہے کہ ہم یہ مانتے تھے اور اب یہ منظرنامہ تبدیل ہوا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ان کی اپنی بھی ایک انٹروسپیکشن کی جنگ ہے. اچھا ماریہ, یہ بھی بتائیے گا کہ وہ لوگ ہمارے میڈیا میں میڈیا جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ اخبارات میں جو کہ گزشتہ 4-5 برسوں سے مسلسل پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان پہ مسلسل تنقید کرتے رہے, کوئی انہیں فاشسٹ بھی کہتا رہا,
کوئی انہیں فتنہ ساز بھی کہتا رہا، اگرچہ وہ PMLN والے زیادہ تر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کی ہاں میں لاتے ہوئے سلیکٹرز کے الفاظ استعمال کرے، سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہتے تھے PTI کے حوالے سے. وہ لوگ، وہ صحافی، وہ دانشور جو کہ 10 روپے تیل مہنگا ہونے پہ یا 5 روپے بجلی مہنگی ہونے پہ یا نئے قرضے لینے پہ بہت شور مچاتے تھے دن رات، ان کی غالب اکثریت شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے اور بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کے بعد کافی حد تک خاموش ہے. اب ان کے نزدیک مہنگائی والا وہ بیانیہ نہیں رہا، قرضوں والا وہ بیانیہ نہیں رہا. اس سال ابھی جون میں موجودہ حکومت نے کوئی 2.2 ارب ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرضہ لیا ہے. اس حوالے سے اخبارات میں کہیں خبر نہیں آئی، حالانکہ یہ کہا کرتے تھے کہ PTI کی حکومت کے دوران بہت قرضے لیے گئے. تو آپ کی نظر میں یہ لوگ اب خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے جی، میڈیا میں بڑا واضح ڈیوائیڈ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ایک طرف کی جو ہے انہوں نے جو اپنے نظریات کے مطابق، کنوکشن کے مطابق، مفادات کے مطابق، لیٹس بی ویری آنیسٹ، اس میں آپ کے مالی اور آپ کے اپنے نظریاتی اور ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، اپنی سائڈیں چن لی ہیں. اور وہ صحافت میں نا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چوائس آف فیکٹس میٹر اے لاٹ. تو ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوں تو وہ غلط بیانی ہو. آپ کا جو فیکٹ چوز کرنے کا طریقہ ہے نا، دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. فار ایگزامپل، صحافیوں کی ایک طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ پیناما جو تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب کو منی ٹریل دینی چاہیے تھی. بالکل درست بات ہے، ایک ملک کے حکمران کو منی ٹریل دینی چاہیے ہے. سو میڈیا کے ایک مخصوص حصے نے اس فیکٹ کو چوز کیا اور میاں صاحب سے منی ٹریل مانگی. نتھنگ رانگ ود دیٹ، ان کو دینی چاہیے تھی. ان کے جو جواب تھے وہ بالکل شیملیس تھے کہ تمہیں کیا میری کہ پراپرٹی جو ہے، یا وہ جو قطری خط بالکل بوگس تھا. لیکن دوسری طرف کیا جو دوسرے صحافتی ونگ نے یہ نقطہ اٹھایا یا یہ فیکٹ چوز کیا کہ کیا اس وقت کے مقتدر حلقے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا رہے تھے؟ تو فیکچولی یہ بات بھی بالکل کریکٹ ہے. انہوں نے اپنی طرف کا فیکٹ چوز کیا جس میں بالکل بھی کوئی شبہ نہیں تھا، اور ایک ونگ نے اپنی طرف کا فیکٹ چوز کیا. سو چوائس آف فیکٹ ریئلی میٹرز اس معاملے میں. ایک طرف نے دوسرے کے فیکٹ کو نظر انداز کر دیا، اس بات پہ سوال نہیں کیا، لیکن جس بات پہ وہ سوال کر رہے تھے وہ بالکل لیجٹ سوال تھا. سو ہر ایشو کے اوپر یہ جو ہے صحافی پک اینڈ چوز کرتے ہیں. کچھ فیکٹس جو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے وہ چوز کر لیتے ہیں، باقی فیکٹس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن فیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ماریہ، بلا شبہ اس وقت مشکل صورتحال ہے عام صحافیوں کے لیے، اور چونکہ پارٹی لائنز کے ارد گرد رہ کے کئی لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اپنے تجزیے کر رہے ہیں، تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو فیلڈ میں ہوتا ہے، اس کے لیے پھر کیا مشکلات پیدا ہوئی ہیں، کیا چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟ اور جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں، ان کے کاروباری مفادات کس حد تک پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں عام صحافیوں کے لیے؟ دیکھیے، صحافی متاثر ہوتے ہیں بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن لوگوں نے بڑی ہی زیادہ کلیئر پوزیشنز لی ہیں، ان کے بڑے لائل ویورز ہیں، وہ ان کے ویو کے سبسکرائب کرتے ہیں، سنتے ہیں، بلیو کرتے ہیں. تو کبھی کبھی جو مڈل آف دا روڈ پوزیشن لوگ لیتے ہیں تو وہ ان کا امپیکٹ اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں یہ ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں، کھل کے ایک واضح پوزیشن کیوں نہیں لی جاتی؟ سو شاید آڈینس یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر کسی سے کہ وہ بہت ایکسٹریم پوزیشن لے. ہماری آڈینس بھی بہت اب ہوشیار ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کون سا چینل لگانا ہے، کس کو سننا ہے، وہ کیا بات کہے گا، اس کا کنفرمیشن بائس کنفرم ہوگا، اور وہ خوشی خوشی رات کو سو جاتا ہے کہ میری دل کی بات کسی نے ٹیلی ویژن کے اوپر جا کر کہہ دی ہے. سو جو وہ صحافی جو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں، جو مڈل آف دا روڈ چلنا چاہتے ہیں، کچھ ایشوز کے اوپر ایک سائڈ کے ساتھ کنونسڈ ہیں، دوسرے ایشوز کے اوپر دوسری طرف کنونسڈ ہیں، کوئی انہوں نے ٹرائبلزم کا فارمولا نہیں فالو کرتے کہ بھائی اگر کسی ایک سائڈ نے کہہ دیا تو اس کو صبح شام لگا کے ہر طریقے سے اس کو رائٹ پروف کرے. تو obviously ان کی سپیس تھوڑی کم ہے، پر سپیس ہے، اور ان کی بھی بڑی ایک لمیٹڈ ہی صحیح کم ایز کمپیئر ٹو دا ادرز ہو آر ٹیکنگ ایکسٹریم پوزیشنز آڈینس ہے. سو جسٹ اسٹے
true and authentic to yourself and make this choice for yourself. जिन चीज़ों के साथ बतौर सहाफ़ी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप कन्वे कर देंगे अपने इदारे को कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप वो इदारा, अगेन आई एम सेइंग, वो आपसे वो काम नहीं करवा सकता कोई जिसके लिए आप खुद कन्विंस ना हो. कैमरा एक सेकंड में पकड़ लेगा ये बंदा कन्विंस नहीं है, ये दिल से बात नहीं कर रहा है. सो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने हदूदों का यूद आप खुद तय करते हैं. पहली दफ़ा अगर आपको कोई कहे और आप उसकी बात माने तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि हर दफ़ा जो है ये इसी तरीके से काम होगा. सो बी वेरी फर्म एंड ऑथेंटिक. अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे कहा जा रहा है कि करना है, आप नहीं कर पाते, स्किप दैट टॉपिक, पिक सम अदर टॉपिक दैट डे. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स वेर यू नो समटाइम्स योर आप समझते हैं कि इस टॉपिक के साथ मैं वो जस्टिस नहीं कर पाऊंगी जैसे कि किसी को तवक्कुआत हैं, so it's okay, just don't do it, do something else that is more close to your heart, that you believe in, that you're convinced at. जी बहुत बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. दोस्तों, आपने देखा मारिया साहिबा ने जिन मसाइल का, जिन उमूर का अहाता किया है, वो फील्ड में भी कुछ ऐसे ही हैं. बाहर बैठ के हम टीवी स्क्रीन पे या आर्टिकल पढ़ के आसानी से कह देते हैं कि इन साहिब ने या साहबा ने ये ऐसी बात क्यों की है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और ये कि उस पर एकदम हम ब्रांडिंग भी हो जाती है कि कौन किसके साथ है. लेकिन जैसा मारिया कह रही थी, ये जब आप कैमरे के पीछे होते हैं, न्यूज़ रूम में होते हैं, इतना आसान नहीं होता है इस तमाम तर सूरत हाल में नेविगेट करना. ज़ाहिर है आपको नौकरी भी करनी है, आपको अपने मफाद का भी ख्याल करना है, फिर जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके मालिकान ने अपने मफादात का भी ख्याल करना होता है. तो ये एक माइन फील्ड है मीडिया लैंडस्केप भी, जिसमें बड़ा कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है अगर आपने अपना मफाद बचाना है और अपनी इज़्ज़त बचानी है.